حامدا لله تعالى أولا وثانيا ولإعلان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مسليا وفي حلوة الصلوات مجليا ومسليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سپیکر والا ہے ایکو ہے اس طرح. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر والله يعصمك من الناس. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پورے ذوق شوق سے عبادت، نجات، بخشش کی امید سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے. جہاں میں انقلاب آیا قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کی نور صداقت کے. انتہائی واجب الاحترام، لائق عزت، تعظیم و تکریم مسلمان بھائیوں، بزرگ و دوستوں، بالخصوص میرے دائیں بائیں بیٹھے علاقہ بھر کے ممتاز علماء کرام، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ الشُّكْرُ. اس پاک جگہ میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں ان کی توجہات چاہتے ہوئے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. دعا فرمائیں مالک کائنات رب الارض والسماوات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور شرح صدر سے جو بھی مولانا نے اشارہ فرمایا
مولانا راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس عنوان کو لے کر سادے لفظوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، دیہاتی ماحول ہے، کوشش کروں گا اصطلاحی اور اپنی درسگاہ کی باتوں کے علاوہ جھٹکلے اور سادے انداز میں چند ٹوٹی پوٹی باتیں آپ سے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے قیمتی دولت ہدایت اور ایمان کی دولت بنائی ہے۔ دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری دولتیں ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دولت کی قدر، ایمان کی قیمت یوں بیان کی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اگر کوئی شخص، یار باتیں چھوڑ دو، جزاک اللہ یار، بڑی مہربانی، ناراضگی معاف، کوئی رٹی رٹائی تے گل ہے کو نہیں، تو آپ کچھ توجہ فرمائیں گے تو کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا سے اس حالت میں چلا گیا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر اختیار کیا، ایمان سے محروم رہا، اور اس حالت میں موت آئی کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم چلا گیا، ہدایت کی دولت سے محروم چلا گیا، کلمے کی دولت سے محروم چلا گیا، اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت نہیں رکھی، ماتوا وہم کفار، اس حالت میں موت آئی کہ کافر تھا، ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اب یہ قدر کتنی ہے دولت ایمان کی؟ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، حشر کے دن جس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان والوں کی صف میں کھڑے کریں گے اور اعزازات اکرامات سے نوازیں گے، یہ شخص جو ایمان کی دولت سے محروم چلا گیا، اگر وہ یہ چاہے بالفرض والمحال، اس کے پاس سب سے قیمتی دھات اس وقت سونا ہے۔ سونا، کتنا سونا؟ 1-2 تولے کی بات نہیں، ملء الارض ذہبا، زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک، یہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ساری کی ساری فضا ذہبا، سونے سے بھر دی جائے، سارا کا سارا درمیان کا خلا سونے سے بھر جائے۔ آپ جٹ اور دیہاتی ساتھی بیٹھے ہیں، یہ مسجد کے کمرے کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہو، 100 نسلیں کھاتی رہے تو مال ختم نہ ہو، 100 نسلیں کھاتی رہے جائیداد ختم نہ ہو، وہ کتنا بڑا مالدار شخص ہوگا جس کے پاس آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک ساری کی ساری زمین سونے کی مل جائے، اور وہ یہ چاہے اللہ زمین بھرا سونا لے لے اور آج مجھے ایمان والوں کی صف میں شامل کر دے۔ فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز 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 ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ایک زمین نہیں، زمین کے برابر اس جیسی اور زمین بھی آئے، یہ 2 زمینیں سونے کی بھر جائیں، اور وہ یہ چاہے کہ 2 زمینیں سونے کی دوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ایمان والوں میں شامل کر دے۔ فرمایا دولت ایمان کے مقابلہ میں 2 بری ہوئی سونے کے برابر زمینوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ناکام ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں قیمت چلے گی۔ اگر کوئی وزن ہوگا تو ایمان کی دولت کا وزن ہوگا، دولت ایمان کا وزن ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، کہیں الحمدللہ۔ اب ذرا گفتگو کی طرف توجہ رکھنا۔ اس ایمان کو، دولت اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، 2 نسبتوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے،
دو نسبتوں کے ساتھ اس کے ملنے کا اصول رکھا ہے۔ نمبر ایک انبیاء کی تعلیم، نمبر دو انبیاء کو ملنے والی کتابوں کی تعلیم۔ یوں کہہ لیجئے دو ہی راستے ہیں جن سے ایمان کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں، دو ہی راستے ہیں جن سے ایمان کی نسبت ملتی ہے، دو ہی راستے ہیں جن کا دامن تھامنے سے یہ دولت ایمان ہمیں مل سکتی ہے۔ نمبر ایک نبوت کا راستہ ہے، نمبر دو آسمانی کتابوں کا راستہ ہے۔ پھر ان دونوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ انبیاء میں بے شمار رسول آئے، بے شمار نبی آئے ہیں، کتنے آئے؟ حتمی تعداد کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مشہور مقولہ اور مشہور جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تعداد نقل کی 1.25 لاکھ کے قریب ہے، لیکن حتمی علم ہر نبی کا نام کیا تھا، وہ نبی کس کس جگہ میں آئے، کس کس قوم کے پاس آئے، اس کا علم صرف اور صرف، تھوڑا سا زور لگا دے، یہ مجبوری ہے، جب تک عقیدے کی بات نہ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ بعض نبیوں کا علم حضور کو دیا گیا، بعض کا نہیں دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا بتا رہا ہے کہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ میری دلیل نہیں۔ اگر اپنی بات کروں تو آپ ٹھوکر میں لگا دیں، اس کو چھوڑ دیں، عقیدہ نہ بنائیں، اور اگر قرآن کی بات ہو پھر ضد سے ہٹ کر، تعصب سے ہٹ کر اسی سینے سے لگانا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ مومن سے پڑھ رہا ہوں، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْهِ۔ نبی جی یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو رسول ہیں، من قصصنا علیہ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا، وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں لم نقصص علیہ، ہم نے آپ پر ان کا قصہ بیان نہیں کیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن میں جن نبیوں کا تعارف کروایا گیا 26 یا 27 کے قریب صراحتاً جن کا نام لیا گیا ہے، وہی نبی، ان کی سیرت جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملی وہی آج نظر آتی ہے۔ یہ 26 27 کے علاوہ آئے 1.25 لاکھ ہیں، ان کا نام کیا تھا، وہ قومیں کیا تھی، کس قوم میں نبی آئے، کتنی دیر رہے، دعوت کا انداز کیا تھا، قوم نے قبول کیسے کیا، کتنے لوگ ایمان لے کر آئے، کتنوں پہ عذاب آیا، کیا صورتیں ہوئی، یہ تفصیلی حالات اللہ نے اپنے محبوب کو باز کے نہیں دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض کا قصہ بیان کیا، وَمِنْهُمْ، بعض وہ ہیں لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، جن کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا۔ بعض کے حالات کا معلوم ہونا، بعض کے حالات کا معلوم نہ ہونا، یہ روزے روشن کی طرح بیان دلیل ہے کہ ذرے ذرے کا واقف صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ پیار سے کہہ لیں یار، یہ میرے اللہ کا اسم ذات ہے۔ اور اہل تصوف لکھتے ہیں، کبھی آپ تصور میں غور کریں، غفلت سے بھی آدمی کہنا اللہ پھر بھی دل پہ اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا ہے۔ تو آئندہ کے ذرے ذرے کے حالات سے واقف کون ہے؟ بولے بھائی نہ بابا، عقیدہ کمزور نہ کرنا، کسی مسئلہ کی بات نہیں، کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ عادت ہی نہیں ہے، لیکن آپ کی اور اپنی قبر کا بھلا سوچ کے قرآن کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ پچھلے دنوں دربار شریف دیکھا، آپ نے بھی نام سنا ہوگا شاید، قاسمی صاحب بندے چادر بچھا کے تھلے بیٹھے ہوئے، بہت بڑی بیری لگی ہوئی ہے، کی گل ہے بھائی، چادریں بچھا کے خواتین بیٹھی ہیں، وہ لوگ دور دور کا سفر کر کے گئے ہوئے، کہندا جی پتہ ڈگے گا تے پتی ہونی بیٹی ہوگی، جے بیری تو بیر ڈگا تے پھر بابا سانو پتر دے گا۔ اور میں نے کہا کملے تجھے کیا ہو گیا، کبھی اس پتے سے پوچھ لے تجھے نیچے گرانے والا کون ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، انسان ذرا غور تو کر، إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، او جٹ اور زمیندار، تو اپنے بیج کا وہ دانہ پھینک کے آ گیا، تو نے اپنی کھیت میں چھٹا لگا دیا، وہ کون ہے؟ تو اللہ کے آسرے پہ چھٹا لگا کے آ گیا، تیرے الٹے دانے
लगाई, इस बेरी पे पत्ते किसने लगाए, ये पत्ता जमीन पे बाद में गिरता है, यालमुहा, मेरा रब उसे जानता है। बल्कि इस आयत के तहत यूं कह दूं, इस पत्ते ने कितनी करवटें खा खा के नीचे गिरना है, मेरा रब उन करवटों को भी जानता है। इस पत्ते ने नीचे गिरकर कहां जाना है, मेरा रब उसे भी जानता है। आग में जाएगा या किसी के काम आएगा, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, जमीन की तहों में कोई दाना नहीं जाता, अल्लाह कहते हैं वो तहतों में बाद में जाता है, यालमुहा मेरे इल्म में पहले आ जाता है। हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, तकबीर। बिल्कुल एतिदाल वाला मसलिक, ना हाथ से आगे है ना पीछे है। जो कुरान की बात है वो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। 59 नंबर आयत है, सूरह इनाम पढ़ लेना, और अगर 50 नंबर आयत पढ़ो तो मसला और वाज़ेह है। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। सारे मसले कुरान से हल हैं, तभी तो मैंने बुनियाद और तमहीद के तौर पे ये कहा, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, हिदायत की दौलत है, और हिदायत की दौलत या कुरान को सीने लगाने से मिलती है, क्योंकि कुरान का दावा है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान वो रास्ता दिखाता है, अक़वम जो सबसे दुरुस्त है, अक़वम जो सबसे सीधा है, अक़वम जो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाला है। कोई योजनी लगाए तो सही, ये ऐसा वफादार दोस्त है जिसकी यारी दुनिया में भी काम आएगी, बरज़ख में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। कुरान ऐसा सायादार दरख्त है जिसके नीचे बैठे हमेशा सुकून मिलता है। कुरान ऐसी दौलत है जिसके बलबूते पर आज भी हम अपनी लूटी हुई ताकत को वापस ला सकते हैं। कुरान ही वो पावर है जिसने फारूक आजम को, जो ऊंट चढ़ाने वाले थे, इक्तिदार के ऊपर बिठाया। हज़रत फारूक आजम बकरियां ऊंट चढ़ा रहे हैं, एक सामने आता है, आने वाला आपसे कहता है मुझे दस्तखत कर दो, मेरे लिए अमान नामा होगा। आपने कहा तू कैसी बात कर रहा है? कहने लगा हजरत बात लिख दो। आपने कहा भाई बात क्या है? कहने लगा एक वक्त आएगा रूम और फारिस पे आप तक दबदबा होगा, फारिस मशरिक और मगरब में आपका सिक्का होगा, उमर आप इक्तिदार पे बैठे होंगे, आपका आर्डर हवा मानेगी, आपका हुक्म दरिया का पानी मानेगा, आपका हुक्म आग पे चलेगा, आपका हुक्म जमीन पे चलेगा। फारूक आजम कहने लगे पगले कैसी बात करता है, मुझे ऊंट चढ़ाना आते नहीं, बकरियां चढ़ाना आती नहीं, और तू कहता है उमर तू बादशाह बन जाएगा, तू खलीफा वक्त बनेगा। उसने इसरार किया, कहने लगा हजरत बस मुझे लिख दो। सीरत खुलाफाए राशिदीन जिल्द सानी में अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक वक्त आया फारूक आजम मसनद खिलाफत पे तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी का माहौल है, एक बूढ़ा शख्स आता है, एक रुकाब को दिखाता है, फारूक आजम उससे देखते हैं, आंखों से आंसू छलक पड़े। पूछने वालों ने कहा हजरत वजह क्या है? ना तो उसने कोई बात की, ना आपने कोई बात पूछी, ये चंद सतरें लिखी है, ना जाने क्या है, उसे पढ़ के रोने लग गए हो, वजह क्या है? आपने कहा वो वक्त था मैं ऊंट चढ़ा रहा था, इसने मुझसे वाला नामा लिखाया था, जिद करके वो मैंने कहा था मैं कहाँ बादशाह बन सकता हूँ, आज मैं वाकई इक़्तिदार के ऊपर बैठा हूँ। उमर का आर्डर अरब से अजम तक फैल रहा है, उमर का रोब मशरिक से मगरब तक फैल रहा है। मैं सवाल करता हूँ ऊंट चढ़ाने वाले उमर को इक़्तिदार पे किसने बिठाया? ऊंट चढ़ाने वाले उमर को मसनद पे किसके बिठाया? पलट कर देखोगे इसके पीछे ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ये कुरान की आयतें थी। जब उमर कत्ल करने के इरादे से आए थे, घर में देखा कुरान पढ़ा जा रहा है, सूरह ताहा को सुना, फिर कुरान रूहों में आ गया, फिर कुरान जिस्म में आ गया। जब कुरान से यारी लगाई तो ये फारूक उमर नहीं रहा, फारूक आजम खत्ताब का बेटा 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। तो कोई यारी तो लगाए कुरान से, किसी मसलक की बात नहीं, अकीदे की बात नहीं। मैं समझाना चाहता हूँ अल्लामुल गुयूब कौन है? जर्रे जर्रे का इल्म रखने वाला कौन है? इख्तिलाफ ना कर। एक बंदा पिछले दिनों कहता है हजरत जी हनफी साहब
ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਦਨ ਹੋਣੀ। ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। कहता पक्का हूँ। मैं क्या चाचे बशीर को पूछी ये तो दसदा है बारिश किदन होनी, वो भी इम्कान है ना, लेकिन उस आदमी का अंदाज इस तरह का था पक्की गल कह रहा है, हालांकि वो इम्कान कहते हैं, पक्की बात वो भी नहीं कहते। और कई दफ़े ऐसा हुआ है खबर दी है लेकिन एक छिट्टा भी बारिश का को नहीं आया। ये तो अल्लाह के पास इल्म है। लेकिन वो जट बंदा था, मैंने कहा दलील दूँ तो इसको समझ नहीं आनी। मैंने चटकली से अंदाज में कहा चाचे बशीरे को ये तो पूछ ली बारिश किदन होनी, क्या चाचा बशीरा ये दस सकता है बारिश के कतरे किन्ने थले डिगने, ये कोई बता सकता है? आज इतने छेंटे नीचे गिरने हैं, आज इतने कतरे नीचे गिरने हैं, फिर उन कतरों ने नीचे घर के जमीन वालों के लिए फायदे का जरिया बनेगी या वो बारिश नुकसान का जरिया बनेगी, किसकी खेती की जवानी का जरिया बनेगी या किसकी खेती और सब्जी के वीराने का जरिया बनेगी, सब कुछ जाने वाला कौन है? बोले कौन है? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। मौत कब आनी है, कल आपने क्या करना है, माँ के पेट में क्या है, किस जगह पे मौत आनी है, ये सारा का सारा जानने वाला कौन है? वो रब बताने पे आए तो फिर कमी नहीं, वो बताने पे आए तो कमी नहीं। याद रखना हम इतने खुश के नहीं, लेकिन जो कुरान बताता है वो जरूर मानते हैं। वो बताने पे आए भला कितना बता देता है। वो कहाँ अल्लाह के पैगंबर सुलेमान, सुभान अल्लाह क्या तो थोड़ी वैसे बंदी है तो उनको हमें समझ आई कि नहीं। चिऊंटी छोटी सी कीड़ी चिऊंटी, या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशुरून। कहाँ अल्लाह का पैगंबर सुलेमान, कहाँ ये छोटी सी चिऊंटी, ये बोली इसकी जुबान कितनी छोटी होगी, फिर जुबान से निकलने वाले लफ्ज कितने छोटे होंगे। जब रब बताने पे आए तो पैगंबर कहाँ, चिऊंटी कहाँ, अल्लाह ने सुलेमान पैगंबर के कानों में चिऊंटी की आवाज को पहुंचा दिया। लेकिन अकीदा खराब ना करना, बताने वाला कौन है? बोले जरा, बताने पे आए तो यूं बता दे, ना बताने पे आए तो अगला सफा खोल, इससे अगली आयत पढ़ो। हजरत सुलेमान है, यही पैगंबर है जिसके कानों में चूंटी की आवाज पहुंच गई। फरमान लगे माली अरल हुद हुद, मुझे क्या है हुद हुद तो नजर नहीं आ रहा। अम काना मिनल गायबीन लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन। पता नहीं बात क्या करना चाहता था। ये अकीदे का नुक्ता है तो बात किस तरफ चल करी, लेकिन बात को समझिएगा। अल्लाह ने हिदायत को कुरान के साथ जोड़ा है या कुरान वाले नबी के साथ जोड़ा है। सबसे कीमती खजाना वो ईमान और हिदायत का खजाना है। आइए कुरान से जुड़ने से कुरान कैसे रास्ता साफ करता है। जब आप बताने पे आए तो चूंटी की आवाज पहुंच गई, नहीं बताने पे आए हुद हुद परिंदा कहाँ है, इधर हुद हुद आ गया। कुरान कहता है फमाकता गैर बईदिन, थोड़ी ही देर गुजरी थी, हुद हुद ने आके क्या कहा, बड़े नबी बने फिरते हो, तख्त आपका हवाओं में सैर करता है, गुदुबुहा शहर वरवाहुहा शहर, एक महीने की मसाफत के बराबर एक दिन में मंजर तय करते हो। आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ जी, कहाँ से आया हो? काश पंजाबी तेरा अकीदा हुद हुद जैसा ही बन जाए। हुद हुद कहता है इन्नी उहितु बिमालम तुहितु बिही वजीतुका मिन सबाइन बिनबाइन यकीन। कुरान में तेरे जुमलों पे कुर्बान, कुरान में तेरे समझाने पे कुर्बान। कहा इन्नी उहितु, अल्लाह के पैगंबर सुलेमान मेरे इल्म में वो बात आई है लम तुहितु बिही जो आपके इल्म में नहीं आई। मुझे पता चला है, आपको पता नहीं। बोले यार आपको पता, मेरी बात नहीं, शेरो शायरी नहीं कर रहा मैं, वेले लेके सिर्फ शेरो शायरी नहीं कर रहा, आपको कुछ दिए जा रहा हूँ ताकि आप जब जाएं तो कुछ तो समझ आए भी मौलवी साहब ने कहा क्या था। कुरान की सैर तो हो, कुरान और साहिबे कुरान का मौजू तो समझ आए। अल्लाह का कुरान कहता है हुद हुद परिंदा आके बताने लगा, सुलेमान आपको पता ही नहीं वो कौमे सहा मलका बिल्किस उनकी मलका है, यस्जुदून लिशम
الشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو نہیں پکارتے، وہ سورج کو پکارتے ہیں، سورج کو خدا کیے بیٹھے ہیں، خود سورج کو اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے رب بتانے پہ آئے تو چونٹی کی آواز مل جائے، رب نہ بتانے پہ آئے تو ملکہ بلقیس کا بھی پتہ نہ چلے۔ تو بتانے والا کون ہے؟ علم دینے والا کون ہے؟ تو خیر آسمانی جو کتابیں آئیں ان سے ہدایت ملی یا نبیوں سے ملی، لیکن شکر گاڑھ سے تعلق رکھنے والوں، میرے اور آپ کے لیے شکر، ناز، فخر اللہ کے حضور، یہ عبدیت کا مقام یہ ہے اللہ نے جس کتاب اور جس نبی کے ساتھ مجھے اور آپ کو جوڑا ہے، یہ بہار ہی نہیں بن کر آئے، یہ تو سدا بہار بن کر آئے، ختم ہونے کے لیے نہیں، عارضی نہیں، وقتی نہیں، ہنگامی نہیں، معجزات اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو دیے۔ قرآن اور صاحب قرآن کا ایسا جوڑ ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں آپ اٹھائیں، کوئی کتاب اپنے پیغمبر کی سیرت نہیں کہلوائی، پیغمبر کی تعلیمات تو بنی ہے، نبی کی زندگی کا نمونہ نہیں دے سکی، نبی کے چہرے کا تعارف نہیں کروا سکی، نبی کے لباس کا تعارف نہیں کروا سکی۔ تو رات وہ کتاب موسیٰ ہے لیکن سیرت موسیٰ نہیں ہے، انجیل کتاب عیسیٰ ہے سیرت عیسیٰ نہیں ہے، زبور کتاب عیسیٰ ہے لیکن سیرت داؤد نہیں ہے، زبور کتاب داؤد ہے سیرت داؤد نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں قرآن اور صاحب قرآن کا جوڑ، رشتہ، تعلق اتنا مضبوط ہے۔ قرآن میرے نبی کی شریعت بھی ہے، قرآن میرے نبی کا تعارف بھی ہے، قرآن میرے نبی کا نظام بھی ہے، قرآن میرے نبی کا مشن بھی ہے، قرآن میرے نبی کا کاس بھی ہے، قرآن میرے پیغمبر کی دعوت بھی ہے، قرآن میرے نبی کا اعلان بھی ہے، قرآن میرے نبی کا ذکر بھی ہے، قرآن میرے نبی کا شکر بھی ہے، بلکہ یوں کہہ لوں تو بے جا نہیں ہے، دونوں رحمت ہے، دونوں شفا ہے، دونوں من جانب اللہ ہے، دونوں اللہ کی دلیل ہے، دونوں میں والضحیٰ، دونوں میں علم نشرح، دونوں میں یاسین ہے، لیکن فرق یہ ہے قاسمی صاحب وہاں علم نشرح سورت کا نام ہے، یہاں علم نشرح محمد کے سینے کا نام ہے، دونوں میں والضحیٰ، فرق یہ ہے وہاں والضحیٰ ایک سورت کا نام ہے، الفاظ کا نام ہے، یہاں والضحیٰ محمد کے مکھڑے کا نام ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، گفتار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مولانا صاحب چونکہ آپ بڑے خطیب نے، انہوں نے خطیبہ نو ٹوچ لانا ہوندہ ہے، نعرے ہمیں دے مار کے تاکہ کسی اور پاسے کام چلا دے۔ اے آپ کے ذوق سے فائدہ اٹھا کر اگلی بار دونوں میں والضحیٰ، دونوں میں علم نشرح، دونوں میں واللیل، دونوں میں یاسین، وہاں یاسین والقرآن الحکیم سورت کا نام ہے، یہاں یاسین محمد کے نورانی دانتوں کا نام ہے، وہاں واللیل سورت کا نام ہے، یہاں واللیل میرے آقا کی زلفوں کا نام ہے۔ نہیں اگلی بات کہتا ہوں علماء کرام کی توجہ سے، وہاں قرآن کو تو نے اور میں نے اگر والضحیٰ کو پڑھا تو قرآن کی سورت کو کھولا تو والضحیٰ کو پڑھا، جب بابا ابو بکر نے پڑھا ہوگا تو انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے والضحیٰ کو پڑھا، تو نے اور میں نے واللیل سورت کو پڑھا تو قرآن کو کھول کے پڑھا، جب سیدنا فاروق اعظم نے پڑھا تو میرے نبی کی کالی زلفوں کو دیکھ کے واللیل پڑھا، تو نے اور میں نے علم نشرح پڑھا تو قرآن کی سورت سے پڑھا، جب عثمان نے پڑھا تو محمد کے نورانی سینے کو دیکھ کے پڑھا، تو نے اور میں نے یاسین پڑھا تو قرآن کو دیکھ کے پڑھا، علی نے پڑھا تو محمد کے دانتوں کو دیکھ کے پڑھا۔ دونوں میں والضحیٰ، دونوں میں واللیل۔ اور اگلی بات سمجھنا، اگلی بات سمجھنا، قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق اس قدر زیادہ ہے، یہ جس طرح میرے نبی کی کتاب ہے بالکل اسی طرح میرے نبی کی سیرت ہے، سیرت ہی نہیں بلکہ میرے نبی کی صورت ہے، صورت ہے۔ قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی مناسبت سے نبی کی کسی نہ کسی سیرت کا عکس ہے، کسی نہ کسی سیرت کا عنوان ہے۔ کانا خلقہ القرآن، تیری اور میری ماں کے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں بڑی گہرائی، بڑی
بڑی وسعت، بڑی جامعیت ہے. ایک سورت کا نام نہیں لیا، میری ماں نے القرآن کہا. الف لام جنس کا مان لے تو الف لام سے والناس کا ترجمہ ہو جائے گا. جس سورت کو پڑھو گے سیرت کا نیوکھا باب نکل آئے گا، جس آیت کو پڑھو گے سیرت کا کوئی عنوان نکل آئے گا. لیکن یہ تقریر آپ نے بہت سنی، علماء اس کو بیان کرتے ہیں قرآن یہ بتا، قرآن کی صورت وہ تعارف کروا دیتی ہے. میں کسی دوسرے انداز میں بات کرنا چاہوں گا. قرآن میرے نبی کی اس قدر سیرت ہے، قرآن کو کھولنا شروع کرو، ہر آیت سے نبی کی سیرت کا کوئی نہ کوئی عکس، کوئی نہ کوئی نقش، کوئی نہ کوئی جلوہ، کوئی نہ کوئی مشاہدہ، کوئی نہ کوئی منظر نظر آتا ہے. قرآن جو بات الفاظ میں کہتا ہے ذات نبوت میں وہ عمل میں نظر آتی ہے. یوں کہہ دو قرآن میں جو قال بنتا گیا ذات مصطفیٰ میں حال بنتا گیا. اس نے اقیم الصلاۃ کہا تو وہاں عملی صورت میں نماز نظر آئی. اتنی نماز اللہ کو بھی ترس آ گیا. تورمت قدمہ، جب پاؤں پہ سوجے آ گئی، جب پاؤں پہ ورم آ گئے تو امام بخاری کہتے ہیں جبریل آ کے کہنے لگے قم اللیل الا قلیلا. محبوب اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے عبدہ، آپ میرے بندے ہیں، عبدیت میں آپ نے انتہا کر دی ہے، کبھی کبھی آرام بھی فرما لیا کرو. اور یاد رکھنا عبدیت کا مقام یاد رکھنا، نقطہ ذہن میں آ گیا. یہ میرے نبی کی شان میں توہین نہیں ہے. عبدہ کہنے سے گھبراتے ہیں، وہ جی بند کر دیتے ہیں تو نور میں بند نہیں ہوتے. محدود کیوں کرتے حضور کی شان کو؟ یہ لامحدود ہیں. ایک آدمی 16 سے بھی آگے گیا ہوا ہے اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے نے 2 پڑھی ہیں، دوسرا کہتا ہے نے 3 پڑھی ہیں. او بھائی دوسری تیسری کا جھگڑا کر رہے ہو، یہ تو 16ویں بھی کراس کر رہے ہیں. کیا نور اور کیا بشر کے جھگڑے؟ میرا اور میرے بڑوں کا عقیدہ ہے جہاں نوری، ناری، عرشی، فرشی، غوث، کتب، ابدال، ولی، پیغمبر، رسول سب کی شان منتہا ہو، کملی والے کی شان کا وہاں سے آغاز ہوتا. نہیں تو نوریوں کے چیمپئن کو دیکھ لو، جبریل کو دیکھ لو، شب معراج یہ تو در مصطفیٰ کا غلام اور خادم بن کر آیا ہے. اپنی نوری لبوں کو کہنے والے نے اپنے تصور میں یوں نقل کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا، طلب مصطفیٰ کے ساتھ اپنے نوری لبوں کو رکھا، اور یہ نوریوں کا سردار ہے، یہ خادم بن کر آیا ہے. آپ ان کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں نور بشر کا. یہاں تو انتہائی کوئی نہیں، یہ تو وراء الورا ہے. میرے اور میرے بڑوں کا عقیدہ ہے عرش و کرسی سے بالا ہے باما پکا، عرش و کرسی سے بالا ہے باما پکا، آگے اللہ ہی جانے مقام پکا. عرش کائنات میں سب سے آخری سٹاپ ہے، سب سے آخری سٹاپ عرش ہے. اس سے آگے مخلوقات کا تصور نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آخری مخلوق عرش ہے. اللہ تعالیٰ نے شب معراج جبریل علیہ السلام تشریف لائے. تعبیر کرنے والوں نے یوں تعبیر کیا، چونکہ مجھے بالالفاظ روایت نہیں ملی، کہ اپنی نورانی لبوں کو نبی کی تلیوں سے رکھا ہے، اور بابا قدموں کی تلیوں میں جس کے نورانی لب لگے ہوں. پھر یہ وہ ہیں جو آدم سے عیسیٰ سب کے پاس گئے ہیں، جو وحی لے کر حضرت آدم کے پاس گئے، طور پہ کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے. جبریل نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، نار ابراہیم کا منظر ان کے سامنے ہے، یوسف کے کرتے کا منظر اس کے سامنے ہے، عیسیٰ کا قم باذن اللہ کہنا، مردے کا زندہ ہونا، یہ منظر بھی حضرت جبریل کے سامنے ہے. میں نے کہا آپ تو جبریل فرشتوں کے چیمپئن اور سردار ہیں، آپ نے تو انبیاء کی ملاقاتیں کی ہیں، جنت کے حسین نظارے دیکھے ہیں، آپ نے انبیاء کے ساتھ بھی وقت گزارا. مجھے یہ بتاؤ آج طلب مصطفیٰ کا بوسہ لے رہے ہو، یہ منظر ہے کیسا؟ تو تصور میں جو جواب آیا، کسی نے یوں نقل کیا، جبریل طلب مصطفیٰ کو چوم کے بتا رہے ہیں نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ عبدہ کہتے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ سفر جہاں پہ نوریوں کی انتہا ہو گئی، یہ شروع ہی عبدہ کے لفظ سے ہوا. سبحان الذی اسریٰ
بولیں اسرا بھی ابھی شروع ہو رہا ہے. جب تلیاں چومی جا رہی ہیں کہا عبدو ہوں تو کھانا کھانا. اگرچہ نوری اس کا غلام ہے لیکن عبدو ہوں پھر بھی عبدو ہوں. بیت اللہ مکانوں میں اول ہے, عرش مکانوں میں آخر ہے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی جلد میں حضرت کاندلوی نے 2 لائنوں میں یہ نکتہ لکھا, لیکن 2 لائنیں نہیں ہے. اللہ کی قسم 2 گھنٹے کی تقریر بن سکتی ہے, پوری 2 کتابیں بن سکتی ہیں. حضرت لکھتے ہیں بیت اللہ مکان اول ہے, عرش مکان آخر ہے. ایک سفر میں اللہ نے کائنات کا پہلا مکان, کائنات کا آخری سٹاپ دونوں جمع کر دیے. بیت اللہ مکان اول, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. یہاں مفسرین اپنی اپنی رائے دیتے ہیں مکان اول کس اعتبار سے ہے. یا تو عبادت کے گھروں میں پہلا گھر ہے, یعنی اور رہنے کے لیے مکان تھے لیکن عبادت کے گھروں میں پہلا گھر ہے. اور بعض نے اپنے ذوق میں یوں کہا نہیں نہیں, نہ کوئی رہنے کا مکان تھا نہ کوئی عبادت کا مکان تھا. بیت اللہ سب سے اول ہے, یہ مکانوں میں اول, رہنے والوں مکانوں میں اول, عبادت کے گھروں میں اول. یہاں تو سارا پانی تھا, اللہ نے وسط زمین میں بلبلہ اٹھایا, وہ چاروں سمت پھیل گیا. اللہ نے برابر زمین کو کھینچا تو زمین پھیلتی چلی گئی. زمین کے بالکل وسط میں اللہ نے بیت اللہ کو بنایا. یہ بیت اللہ مکان اول ہے. یہاں سے پرواز چلی 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 سدرۃ المنتہا تک پہنچی. جبریل بھی چھاپ چھوڑ گئے, براق بھی نیچے اتر گیا, یہ عرش الاولیٰ تک پہنچ گئے ہیں. یہ آخری مکان ہے. میں نے کہا اللہ حکمت کیا ہے. حضرت کاندلوی فرماتے ہیں اس میں اشارہ حضور کی ختم نبوت کا تھا کہ اول مکان بھی اس کے اندر ہے, آخر مکان بھی اس کے اندر ہے. اللہ نے اول اور آخر مکان کو جمع کر کے بتا دیا. اولین کا نبی بھی مصطفیٰ ہے, آخرین کا نبی بھی مصطفیٰ ہے. اولین کے کمالات بھی دامن مصطفیٰ میں ہے, آخرین کے کمالات بھی دامن مصطفیٰ میں ہے. پہلے جیسوں میں اس جیسا کوئی نہیں, اس کے آنے کے بعد قیامت تک اس جیسا کوئی نہیں ہے. جیسے جیسے عرش کے بعد آگے مکان کوئی نہیں, اس کے بعد آگے نبوت کوئی نہیں. یہ سورہ وہ طلوع ہوا ہے جو غروب ہونے کے لیے نہیں آیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ آیا ہے, اب اس نے پھیلنا ہے. جب سے طلوع ہے پھیل رہا ہے. پھیلاؤ میں کمی نہیں. زمانے بدل گئے, حکومتیں بدل گئی, سلطنتیں بدل گئی, اور میرے نبی کی ختم نبوت کے باروں میں کمپرومائز کی دعوت دینے والوں, اغیار کا کھا کر اس پاک مشن پہ انگلی اٹھانے والوں, تم بدل جاؤ گے, تمہارے باپ بدل جائیں گے. بڑوں بڑوں نے مکے لہرا کر کہا تھا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, آج بیماریوں کا شکار ہو گئے. یاد رکھو سب زمانہ بدل جائے گا. جہاں جہاں تک جب تک اللہ کی حکومت ہوگی وہاں تک, تب تک تاجدار ختم نبوت کی نبوت کا سکہ چلتا رہے. اولین و آخرین کے نبی, پہلے اور آخروں کے نبی. اور یاد رکھنا تفسیر مظہری میں نکتہ لکھا ہے, سیدہ حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ نے نورانی نبوت سے یوں نور نکالا. سبحان اللہ, یوں نور پھیل رہا ہے. بے تکلف سہیلیوں نے پوچھا حلیمہ خیر تے ہے وے, تو زیادہ مالدار بن گئی ہے, ہمارے گھروں کے اندر بھی تو چراغ جلتے ہیں, ہمیں خیال ہے تیل ختم نہ ہو جائے, تیرے پاس کوئی تیل زیادہ آ گیا ہے, رات کو ساری رات دیا جلتا رہتا ہے. سیدہ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے خیمے میں لے کر آ گئی اور کہا آؤ تمہیں دکھاؤں, یہ کسی چراغ کا نور نہیں ہے, یہ تو روح مصطفیٰ کی روشنی ہے. میں اس چراغ کو لے کر آئی ہوں جس چراغ کے آنے کے بعد میں نے سارے دیے بجھا دیے, میں نے سارے چراغ بنا دیے. ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ, جب سے میں اسے لے کر آئی ہوں ہم کسی چراغ کے محتاج ہے ہی نہیں. دنیا کے دیے بجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ تیل سے چلتے ہیں, تیل میں فنا ہے تو دیا بجھ جاتا ہے. یہ جب سے طلوع ہوا ہے یہ ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا ہے. اب قیامت تو آ سکتی ہے, محمد کا دیا مدم نہیں ہو سکتا. خیر سمجھانا چاہ رہا ہوں قرآن اور صاحب قرآن کا جوڑ کیسا ہے.
جو چیز قرآن میں قال بن گئی وہ ذات مصطفیٰ میں حال بن گئی. تاکہ موضوع سے نہ ہٹے، ایک عنوان پہ گفتگو. جو چیز وہاں قال بن گئی یہاں حال بن گئی. ادھر اقیم الصلاۃ کہا تو مصطفیٰ ساری رات کھڑے ہیں. آتو الزکاۃ کہا، اتنا دیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اس حالت میں دنیا سے گئے ہیں، تیل بھی چراغ کے اندر باقی نہیں تھا. 2 ماہ تک گھر میں چولہے کے اندر آگ نہیں جلا کرتی تھی. ادھر جاہدوا فی سبیل اللہ کہا تو یہ کبھی بدر میں نظر آئے، کبھی احد میں نظر آئے، کبھی خندق اور تبوک میں نظر آئے. اگر قرآن نے اتموا الحج والعمرہ کہا تو قصوہ اٹھنی پہ حجۃ الوداع کے میدان میں اپنی امت کو آخری خطاب کرتے نظر آئے. قرآن میں جو قال ہے وہ ذات مصطفیٰ میں حال بن گیا. تو اس کو سادے لفظوں میں یوں کہہ لو، قرآن ایک خطبہ ہے، میرا نبی اس خطبے کا خطیب ہوگا. قرآن ایک تقریر ہے، میرا نبی اس تقریر کا مقرر ہوگا. قرآن ایک رسالہ ہے، میرا نبی اس رسالے کا رسول ہوگا. قرآن ایک دعوت ہے، میرا نبی اس دعوت کا داعی ہے. قرآن میں عمل ہے، میرا نبی اس عمل کا عامل ہے. قرآن میں فعل ہے، میرا نبی اس فعل کا فاعل ہے. قرآن کو نابعون کہتے ہیں، میرے نبی کو نبیون کہتے ہیں. قرآن کو تکلم کہتے ہیں، میرے نبی کو متکلم کہتے ہیں. قرآن کو بیان کہتے ہیں، میرے نبی کو مبین کہتے ہیں. قرآن کو دعوت کہتے ہیں، میرے نبی اس دعوت کا داعی بن گیا ہے. اور کہوں تو یوں کہوں، قرآن میں صبر ہے، میرا نبی صابر بن گیا. قرآن میں شکر ہے، میرا نبی شاکر بن گیا. قرآن میں جہاد ہے، میرا نبی مجاہد بن گیا. قرآن میں تبلیغ ہے، میرا نبی مبلغ بن گیا. الغرض جب کھولو تو قرآن نظر آئے گا، منظر میں دیکھو تو مصطفیٰ کی سیرت نظر آئے گی، پڑھو تو آیتیں نظر آئیں گی. منظر میں دیکھو تو مصطفیٰ کی وفائیں نظر آئیں گی، کھولو تو قرآن کے الفاظ نظر آئیں گے. منظر میں دیکھو تو مصطفیٰ کی سیرت نظر آئے گی، صورت نظر آئے گی، رکوع نظر آئیں گے، سجود نظر آئیں گے، اطوار نظر آئیں گے، اخلاق نظر آئیں گے، جلوت نظر آئے گی، خلوت نظر آئے گی، انداز نظر آئے گا، سیرت نظر آئے گی، صورت نظر آئے گی، وتیرہ نظر آئے گا، طور نظر آئے گا، تہذیب نظر آئے گی، تمدن نظر آئے گا، بیانات نظر آئیں گے، اقوال نظر آئیں گے، افعال نظر آئیں گے، صورت کے جلوے ہوں گے، سیرت کے مشاہدے ہوں گے. قرآن اگر کہنے والا کہتا ہے کہ خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، بولنے لگے تو یہی رسالت معابد ہے. اگر یہ خاموش ہو جائے تو اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اگر یہ بولنے لگ جائے تو اسے رسالت معاب کہتے ہیں. یہ عنوان بہت تفصیلی ہے. قرآن میں جو قال بن گیا ذات مصطفیٰ میں حال بن گیا. آئیے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ نے ہدایت اور ایمان کو جوڑا. جب جب کسی کو ملی ہے تو کتابوں سے اور نبیوں کی تعلیمات سے ملی. وہ انبیاء چلے گئے، اب مرکز اطاعت، مرکز ہدایت یہ قرآن کی ذات ہے، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور دونوں کو اللہ نے باقی رکھا ہے. اس لیے کہ قیامت تک ہدایت انہی دو کے ساتھ جڑنی ہے، انہی دو کے ساتھ وابستہ ہے. نہ قرآن مٹے گا نہ صاحب قرآن مٹیں گے. ادھر بھی حفاظت خدا ہے، ادھر بھی حفاظت خدا ہے، ادھر بھی خدا کا پہرا، ادھر بھی خدا کا پہرا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہہ کے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. واللہ یعصمک من الناس کہہ کے اللہ نے نذرات نبوت کی حفاظت کا ذمہ لیا. نبی بھی محفوظ ہے، آپ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے اقوال محفوظ ہیں، آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں. یہی وجہ ہے آج کوئی غیر مسلم یہ کبھی اسلام میں آ کے شرمسار نہیں ہوگا. میں کلمہ تو پڑھ لیا، مجھے فلاں کام نبی کی سیرت میں نظر نہیں آتا. آؤ سوال کرنا تمہارا کام ہے. زندگی کا ایک ایک مسئلہ پیغمبر کی سیرت سے دکھانا مسلمانوں کا کام ہے. تو ہدایت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن اور قرآن والے نبی کے ساتھ، صحب قرآن کے ساتھ. اور جو ہدایت ہے ناراضگی معاف، یہ منا کر نہیں، یہ اپنا کر ملتی ہے. منا کر نہیں، اپنا کر ملتی ہے. گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہنسو والا. یہاں ہاسپٹل ہے بڑا کوئی؟ بولو یار، تو اپنے پنڈ کا کو نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ڈاکٹر صاحب کرم کرو کچھ. یہاں بہت بڑا ہاسپٹل بن جائے، بہت بڑی یونیورسٹی بن جائے. بس آخری بات کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سمجھنا. وہ تو باتیں حضور کے ساتھ خاص ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی کچھ ملے. اور تعصب اور ضد سے ہٹ کر اس بات کو غور کرنا. محفل ختم ہو گھر میں جانا، ٹھنڈے دل سے سوچنا. یہاں ہاسپٹل نہیں بن گیا، علاقے کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، ایم پی اے صاحب، چیئرمین صاحب، کونسلر صاحب،
فلاں فلاں یار ہمیں شکر گڑھ جانا پڑتا ہے، لاہور جانا پڑتا ہے، فیصل آباد جانا پڑتا ہے، یہی ہم سوالہ میں بنائیں، بن گیا، بہت عالی شان عمارت بن گئی۔ جب وہ عمارت وجود میں آئی تو اللہ کی ایک نعمت ہے، نعمت سمجھ کے اس کے اوپر جشن ہوا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کے اظہار میں لائٹیں آپ نے لگائیں، بازار آپ نے سجائے، اپنے اپنے انداز میں آپ نے کمکمے جلائے، ہر طرف جگمگ جگمگ جگ، کیا ہوا ہے؟ یہ خوشی کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ نعمت پہلے نہیں تھی اب ملی، بہت اچھی بات ہے، خوشی ہوئی، کھانا پکایا گیا، چودھری صاحب آئے، زعماء لوگ آئے، کھایا گیا، کھانا کھانے کے بعد، جشن کرنے کے بعد، خوشی منانے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا گیا، یہ عمارت خالی کی خالی پڑی رہ گئی۔ میں نے کہا جس کے جشن ہوا جا کے دیکھے تو صحیح اس کا مقصد پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاسپٹل کا مقصد تھا مریض آئیں، دوائی دارو ہو، انتظامیہ ہو، ڈاکٹرز ہوں، نرسیں ہوں، چیک اپ ہو، مریضوں کا علاج معالجہ کیا جائے، نہ وہاں ٹیکہ، نہ وہاں گولی، نہ وہیں سیرپ، نہ کوئی مریض، نہ کوئی ڈاکٹر، وہ خالی دھڑنگی عمارت پڑی ہے۔ دل سے بتانا مقصد تو پورا ہوا نہیں، جو خالی ہم نے اس کے بننے کی خوشی کی اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں بولنا بھائی، کسی مسئلہ کی بات نہیں، فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اور اگر جشن نہ کیا جاتا، عمارت بنانے کے بعد کہا جاتا بھی جس مقصد کے لیے یہ بنی ہے اس کو پورا کرو، ڈاکٹر بھی آئیں، مریض آئیں، سکول بننے کے بعد کتابیں کوئی نہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں، خالی عمارت پہ جشن، اگر وہ مقصد پورا کر لیا جاتا فائدہ ہوتا کہ نہ؟ بولے بھائی، میرا نبی اور قرآن یزکیہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان جترا کے مقاصد آمد کو بیان کیا ہے، مقصد ولادت کو بیان کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی جس کام کے لیے آئے ہیں اندر کوئی صفائی کرے، اندر کو بنائیں، وہ مقصد تو ہم نے کیا نا، خالی نعرے شارے لگا کے ہم گھروں میں بیٹھ گئے۔ میرا عاشق رسول بھائی گلی میں مصطفیٰ کو بلاتا ہے، سرکار تشریف لے آئے ہیں، خود بستر میں جا کے رضائی لے کے سو جاتا ہے۔ ہم سفر میں تھے، ایک ساتھی جھنڈی لگا رہے تھے، ناراض نہیں ہونا، کسی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا، میرے اپنے گھر میں مسئلہ ہے، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے گاڑی موڑنے لگے، راستہ لیا، وہ بابا سے کہا بابا جی اذان ہوندی پئی، کہندا چپ کر، اذان تو بہتر کام کردا پیا ہوں۔ یہ ذہن ہم نے دیا، جو ممبر و محراب پہ کھڑے ہم نے دیے، ہمارا قصور ہے۔ ہم نے کہا سال میں 1-2 دن ایسے کر لو تم بخشے بخشایا ہو۔ دوستو اگر اسی چیز کا نام عشق ہوتا تو تخت دار پہ مجھے خبیب لٹکا ہوا نظر نہ آتا، اسی چیز کا نام عشق ہوتا تو سیدہ سمیہ کے ٹکڑے نہ ہوتے، اسی چیز کا نام اگر عشق ہوتا تو حضرت بلال آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پہ نہ لیٹتے، اسی چیز کا نام اگر عشق ہوتا تو سیدہ زلیخا کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، حضرت لبینہ کی چمڑی نہ اتیڑی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی۔ وہ کہہ کے نہیں کر کے دکھا گئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ مناؤ، انہوں نے کہا کملی والے کی سیرت کو اپناؤ، کل کو کوئی کہے حضور کا اٹھنا کیسا تھا، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، سوئے کیسے کر کے دکھایا ہے، زندگی کیسی، خوشی کیسی، غمی کیسی اصحاب رسول نے کر کے دکھائی ہے۔ جو ہدایت سب سے قیمتی دولت ہے قرآن اور قرآن والے کے ساتھ جڑنے سے ملتی ہے، اور یہ صرف منانے سے نہیں اپنانے سے ملے گی۔ اور قرآن نے بھی خوشی کا طریقہ بتایا ہے، نبی کی زندگی میں بھی نظر آئے گا۔ کسی کام میں ڈاؤٹ پڑ جائے، میں نے جمعے کے موقع پہ ایک جگہ پہ کہا، آج جمعہ تھا، وہ کہتے ہیں اس مسجد جائیے تو کہتے ہیں انج کرو، اے مسجد والے کہتے ہیں انج کرو، کتنے جائیے مولوی تے لڑاندے نے، وہ خدارا لڑائی نہیں۔ جس کام میں آپ کو ڈاؤٹ پڑ جائے، شک پڑ جائے، بھئی اذان تو پہلا ہے کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں، خوشی دے ہوتے ہے کچھ کرنا ہے کہ نہیں، غمی کے موقع پہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں، 3 دن کے بعد آگے فلان فلان فلان، سب کو چھوڑو، ذات مصطفیٰ کو دیکھ لو، حضور کو دیکھ لو۔ بات واضح ہے، کاغذ کا نوٹ اس کے اوپر مہر نہ لگی ہو، شکل و صورت میں کیسا کیوں نہ ہو، دکاندار قبول نہیں کرتا، میرا رب بھی اسی سجدے کو قبول کرے گا، اسی طریقے کو قبول کرے گا جس طریقے
طریقے کے اوپر محمد کی مہر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ضدیں ہٹا کے، مسلک پرستی سے ہٹا کر خالص اپنے ملک کی سلامتی اور ملک کے اداروں کی سلامتی کا خیال کرتے ہوئے، نفرت فرقہ واریت کو ختم کرتے ہوئے، امن اور پیار کی دعوت کو عام کرتے ہوئے، قرآن اور قرآن والے نبی کی سیرت کو سینے سے لگا کے اس جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور دوستو ایک کام کریں، اور دوستو ایک کام کریں، قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔